بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم ہے تعمیر چمن اور ہم اس کے مشقی سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ پہلا جو سوال ہے، شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں کس کام کی ترغیب دی ہے؟ شاعر نے پہلے شعر میں اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے اے وطن سے محبت کرنے والوں، جس طرح بھی ممکن ہو وطن کی تعمیر کرو، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہو، وطن کی حفاظت اور تعمیر و ترقی کے لیے پوری ایمانداری، ذمہ داری اور سچائی سے آگے بڑھو، اسی صورت میں وطن کی تعمیر ممکن ہے۔ آندھیوں اور بگولوں سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ شاعر کا کہنا ہے، جس طرح آندھی طوفان چمن کو برباد کر دیتے ہیں، اسی طرح ناگہانی مصیبتیں اور اندرونی و بیرونی دشمن وطن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے باغ کی دیواروں کو بلند اور مضبوط کر کے، یعنی وطن کی دیواروں کو بلند اور مضبوط کر کے اتفاق اور اتحاد سے اسے تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وطن کی حفاظت ممکن ہے اور اس کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ سوال نمبر 3، پانچویں شعر میں ہوش سے بچنے کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ شاعر کا کہنا ہے کہ حب الوطنی کا دعویٰ اس وقت تک محض دعویٰ ہی رہے گا جب تک وطن کی ترقی میں ہمارا جنون سب کو نظر نہ آنے لگے، اور وہ جنون اس ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ وطن کی محبت کے معاملے میں ہوش و عقل سے کام لینا ایک منفی عمل ہے۔ نصیبوں کو شریک انجمن کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں اتحاد کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ جب کسی قوم کے افراد مل کر اپنی حالت بدلنے پر قائل ہو جائیں تو انہیں کوئی ان کے مقصد سے دور نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی فرد چاہے وہ کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اس کی دکھ اور پریشانی کو اپنا دکھ اور پریشانی سمجھو اور اسے دور کرنے کی کوشش کرو تاکہ وطن میں اتحاد قائم ہو۔ وطن کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے اور اسی طرح ایک مضبوط قوم سامنے آ سکتی ہے۔ نمبر 5، انتشار سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ نا اتفاقی اور انتشار کسی بھی گروہ یا قوم کی بربادی کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ کسی بھی قوم یا گروہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ان کا آپس میں اتفاق ہو۔ اتفاق کی برکات اس قدر زیادہ ہے کہ ان کا شمار میں لانا ممکن نہیں۔ وطن کی ترقی اور حفاظت اتحاد سے ممکن ہے۔ شاعر نے کس بات کو دوستی کا نام دیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ دوستی ایک سچا رشتہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین قائم ہوتا ہے، جس سے محبت، وفاداری، یکجہتی، خلوص اور عظمت جیسی بنیادی اقدار وابستہ ہیں۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو سب رشتوں ناتوں سے حسین اور مضبوط ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور کسی سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔